بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین ناظرین، سلسلہ نمبر 2 نزول قرآن کا مہینہ۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ العظیم۔ کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے بس وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو اتنی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے، یعنی رمضان میں روزے چھوڑ دے اور اس کے علاوہ باقی مہینوں کے اندر ان روزوں کو مکمل کر لے۔ اللہ تعالی آسانی چاہتا ہے تم پر، اور وہ تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے۔ لفظ رمضان کی تشریح حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں: رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے، چونکہ اس مہینہ میں دن رات اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، لہذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں رمضان رمضان سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے گرم پتھر، کیونکہ وہ سخت گرمی میں روزے رکھتے تھے، لہٰذا اسے رمضان کہہ دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے پیارے رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث مبارکہ میں اس ماہ معظم کی رحمتوں اور برکتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں چند اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ ماہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلسلۃ الشیاطین، کہ شیطان اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بس رمضان میں جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر رمضان میں کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ نیکی چاہنے والے آگے بڑھ، اے برائی چاہنے والے رک جا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے سارے کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر ندا لگانے والا پکارنے والا پکار کے کہہ رہتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور جنت کے اندر داخل ہو جا، اے برائی چاہنے والے اس برائی سے رک جا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے
کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں نیکیاں 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا اندازہ لگائیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عمل بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزہ دار نے میرے لیے کھانا پینا اور خواہشات کو چھوڑا۔ روزہ دار کے لیے خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، ایک خوشی اللہ کے ساتھ ملاقات کے وقت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء الرحمن، کہ ایک افطاری کے وقت اسے خوشی ملتی ہے اور ایک قیامت کے دن جب رحمان سے ملاقات ہوگی اس وقت خوشی عطا کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 5 خصوصیات ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 خصوصیات عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے پھر اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب روزہ دار شام کے وقت افطار کرتے ہیں تو ان کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ہر دن اور رات میں فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ تو تیار ہو جا اور میرے بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی تھکاوٹوں سے آرام حاصل کرنے کے لیے میرے گھر آئیں گے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو تمام روزے داروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آمد رمضان میں سارا سال جنت کی تزئین و آرائش کی جاتی ہے، اس کو سجایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آرائش شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی آج عید ہے تو چاند نظر آیا عید کا، تو آج ہی کے دن سے اگلے سال کے لیے جنت کی آراستگی شروع ہو جاتی ہے اور سال بھر فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ پس رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے۔ پس وہ حوریں کہتی ہیں کہ اے رب کائنات، تو ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے شور بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرات ذی وقار، کتنے بڑے انعامات! جنت تو پہلے ہی خوبصورت ہے، اسے سجانے کی، اسے زیب و آرائش کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ کتنے کرم فرماتا ہے کہ سجانے والے بھی نوری مخلوق اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس جنت کو سجاتا ہے۔ حضرات اکرام قدر، جنت خود بھی سجائی جاتی ہے اور اتنی آرائش اور زیبائش کی جاتی ہے، بندہ اللہ کے حضور حاضر تو ہو، ایک روزے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اس میں ہمارے لیے بے شمار اجر و ثواب بھی رکھا گیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کے اندر ہم نے 4 ضروری کام کرنے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر 4 کام ضروری کرو۔ پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ دوسرا کیا ہے؟ استغفار کرو۔ ان 2 کاموں سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اپنے رب سے جنت مانگو۔ اور چوتھا کام ہے اپنے رب سے جہنم کی پناہ مانگو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ماہ رمضان آتا ہے تو اس کا ادب بھی لازمی ہے، ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جن چیزوں سے بچنا ضروری تھا ان سے بچا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف رمضان کے مہینے میں ان منہیات سے رک گیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے۔ حضرات ذی وقار، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے خصوصی اہتمام کیجیے، خصوصی عبادات کا اہتمام کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب رمضان آتا نا تو آپ کا معمول یہ تھا کہ رمضان شروع ہوتا تو آپ اپنا تہ بدن باندھ لیتے، یعنی خصوصی طور پر تیاری کرتے رمضان کے لیے، اور آپ پورا ماہ بستر پر آرام فرما نہ ہوتے یہاں تک کہ ماہ رمضان گزر جاتا۔ ارے ہم گناہوں کے اندر لتھڑے ہیں، گناہوں کی گٹھڑیاں ہمارے کندھوں پہ ہمارے سروں پہ لدی ہوئی ہیں، اور ہم اس کے باوجود اس کو یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو دیکھیے کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کو اتنی مشقتوں کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود پورا رمضان آپ کیا ہے بستر پر آرام نہ فرما نہ ہوتے، بلکہ کیا ہے سارا رمضان آپ کا عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، اللہ کی بندگی کے اندر گزار دیتے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نفس کے اندر اس بات کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف راغب ہیں۔ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بخشش کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ماہ رمضان میں پہلی رات کے 1/3 حصہ یا 2/3 حصہ گزر جانے کے بعد ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کیا کوئی مانگنے والا ہے جسے عطا کیا جائے، کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ حضرات ذی وقار، یہ بخشش کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اور ماہ رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہو جاتے۔ یہ ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ سخاوت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا کہ جب بھی ماہ رمضان داخل ہوتا تو ہر قسم کے قیدی کو آزاد فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے، بہت زیادہ سخی ہو جاتے۔ ماہ رمضان جلوہ گری کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے، اللہ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے ہمیں اس وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، صرف رمضان میں نمازوں کی پابندی کریں گے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان عہد وفا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی معیشت پر موقوف ہے، وہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے تو بظاہر کسی چھوٹے نیک عمل پر ہی بخش دے، چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر پکڑ لے۔ اس لیے یہ رمضان تو سارے سال کی ٹریننگ ہے، لہٰذا ہم نے اس ماہ میں پورے سال کی تربیت کرنی ہے، ہر طرح کے اچھے اعمال کرنے اور ہر طرح کے برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ کاش سارا سال ہی رمضان ہو۔ اس کی ماہ کی قدر رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ ہمارے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لو یعلم العباد، کہ اگر بندے جان لیتے کہ رمضان شریف میں کس قدر برکتیں ہیں تو کیا خواہش کرتے، ساری امت یہ خواہش کرتی، آقا نے فرمایا امت یہ ساری خواہش کرتی کہ سارا سال رمضان ہی رہتا، ان یکون السنۃ کلھا، کہ پورا سال رمضان کے اندر گزر جائے۔ حضرات ذی وقار، ان مبارک لمحات کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، رب کی بارگاہ میں بندگی کیجیے، تراویح کا اہتمام کیجیے، اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کیجیے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے۔